یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ اکبر کون؟ اکبر حسین کا آسرا، اکبر کون؟ اکبر راہ حق میں جان دینے والے نوجوانوں کا سردار، اکبر کون؟ اکبر کہ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرا گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تاثیر محمد۔ یہ وہ ہیں یہ امام علی اکبر کہ جن کا قول ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کی آواز بڑی بلند تھی، اذان بڑی عمدہ انداز میں پڑھتے تھے۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے 18 سالہ کے جوان بیٹے کو فرمایا، اے علی اکبر اگرچہ تو بھی ہماری طرح 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، لیکن آج میدان کربلا میں اپنی زندگی کی آخری اذان سنانے کے لیے جا، اور اذان ایسی پڑھنا کہ نانا جان مدینے کے اندر تیری اذان کو سن لے، شیر خدا علی المرتضی نجف میں تیری اذان کو سن لے، خاتون جنت مدینے میں جنت البقیع میں تیری اذان کو سن لے۔ پھر اکبر نے اذان پڑھی تو کربلا کی ریت کے ذروں سے اور فرات کے قطروں سے یہ ندا آنے لگی جو اہل محبت نے سنی کہ اے حسین تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا، تو نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ کیونکہ یہ بھی ہم لوگ ہی کہتے ہیں کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں ذکر سننے کے لیے آنے والوں محبت سے حضور کی بارگاہ میں جانی سارا نے محبت کا ذکر سنتے ہوئے وہی پانے والے بیت بنتے ہوئے مل کر کیوں نہیں پڑھتے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا کربلا کے میدان سے اذانیں گونجا کریں گی، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، اور جب بھی کوئی اللہ اکبر کہے گا اسے علی اکبر کی اذان، آخری اذان کا اللہ اکبر ضرور یاد آئے گا۔ اذان دے گئی کربل میں ذات اکبر کی، نماز پڑھ گیا دنیا میں کربلا کا حسین۔ نہ ایسی اذان کسی نے دی جیسی حسین کے بیٹے نے اذان دی، نہ ایسی نماز کسی نے پڑھی جیسا امام حسین نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو تو بہن سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی، بھائی گھوڑے پر چڑھتے ہیں تو بہنوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، تو اے بھائی مجھے کیا دے کر جا رہے ہو؟ علی اکبر نے چند آنسو گرا کر بہن کا دوپٹہ تر کر دیا کہ یہی تحفہ سمجھ کہ کبھی کسی بھائی نے بہن کو نہ دیا ہوگا اس سے پہلے، یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ عین میدان میں جا کر دعا کی، اے اللہ تو نے لوگوں کو لال و جواہرات کی محبت بھی دی ہے، عزت و شہرت کی محبت بھی دی ہے، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نام پر سر کٹانے کا شوق دیا ہے۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میدان جنگ میں جا کر اپنا تعارف کراتے ہیں، تعارف کرنے کے بعد ابن سعد کہتا ہے اے اکبر اپنی اٹھتی جوانی پر ترس کھا اور ادھر ہمارے پاس آ جا، آخر ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو امامے پہننے والے ہیں، ہم بھی تو بڑے بڑے ذکر کرنے والے ہیں، ہم بھی تو بہت بہت اپنے آپ کو تبلیغیں کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے سب کے للکار کے جواب میں جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تیری تبلیغ میں، تیرے کلمے میں، تیری نماز میں اور میری نماز میں یہ فرق ہے کہ تو نماز حب رسول کے بغیر پڑھتا ہے، تو نماز حب اہل بیت کے بغیر
سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ آپ کے مقابلے طارق بن اشد تلوار لے کر میدان میں آیا، آپ نے ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور پورا جسم کٹ کر زمین اور گھوڑے کی پشت بھی کٹ گئی۔ دوسرا آیا تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایسا پٹکا کہ اس کا جگہ پر دم نکل گیا۔ یزیدیوں کو ایسے کاٹنے لگے جیسے فصل کاٹی جاتی۔ مسلسل کافی دیر جب ہو گئی، یزیدی کٹتے گر رہے ہیں، آخر تھک کر پیاس سے نڈال ہو کر واپس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیمے کی طرف آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ابا جان پیاس سے آنکھیں دھسی جا رہی ہیں، گرمی کا زور ہے، یہاں پر ریگستان ہے، کربلا کا میدان ریگستان بن چکا ہے، آگ ابل رہی۔ ابا جان ایک قطرہ پانی کا کسی طرف دے، ایک قطرہ پانی کا علی اکبر کو چاہیے، پھر ان یزیدی لشکروں کے لیے اکیلا علی اکبر ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کیا اس کا جواب دیا، کہا بیٹے قریب آ، میرے قریب آئے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اکبر کو تو حوض کوثر کے نظارے یاد آ گئے، تازہ دم ہو گئے، میدان کارزار میں آ جاتے ہیں۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت، حسین کی سانسوں میں پٹ رہی ہے سخاوت، حسین کی محکم بن طفیل مقابلے میں 1000 فوج کا دستہ ایک نوجوان کے مقابلے میں آتا اور کہتا میری بہادری کا چرچا شام اور عراق میں ہے۔ اکبر نے فرمایا آپ کے مقابلے کے اندر ابن نمیر نے دھوکے سے آپ کو نیزہ مارنے کی بچاتے بچاتے بھی ایسا اس نے نیزہ مارا جو آپ کے سینے سے پار ہو گیا، اور اکبر پکارے یا ابتا ہوا گرکنی، اے ابا حضور مجھے سنبھالیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے کیا کیا کہ جیسے ہی امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گھوڑے سے گرتے ہیں تو وہ آپ کی لاش مبارک کے اوپر گھوڑے انہوں نے دوڑانے شروع کر دیے۔ امام حسین دوڑ کر آتے ہیں، بیٹے کی لاش کس گھوڑے کے نیچے سے گزارے کہ 1000 یزیدی گھوڑے کے اوپر لاشوں کو دوڑا رہے ہیں۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلتے ہوئے ہائے میرے پسر، مل کے غریب و بے کسو دنیا سے جائیو، آئے غریب باپ تو دنیا سے جائیو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے اور گھوڑے کبھی ان کے جسم کو ادھر لے جاتے، یعنی گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو لاش علی اکبر کو کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر جاتے، جس کی وجہ سے کبھی ادھر سے آواز آتی کبھی ادھر سے آواز آتی، یعنی اب آپ شہید تو نہیں زخمی ہوئے، زخمی ہو کر جیسے ہی علی اکبر گرتے ہیں گھوڑے سے تو ان ظالموں نے آپ کی لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑانے شروع کر دی۔ جب گھوڑے دوڑنا شروع ہو تو آپ کی لاش رونتی ہوئی کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی رونتی ہوئی لاش جو ہے وہ اس طرف آ جاتی ہے۔ آپ کبھی اس حال میں کہتے ہیں کہ اے ابا جان میں ادھر ہوں، کبھی اس ٹانگ پہ جا کر کہتے ہیں کہ اے ابا جان میں اس طرف ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ کے عظیم تر مورخ کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تھے تو آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی اور سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، لیکن جب اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں لے کر گئے تو سارا سر اور ساری داڑھی کے بال شدت غم سے سفید ہو چکے، سارا سر کے بال اور سارے کے سارے داڑھی کے بال بالکل شدت غم سے سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو پہلے آنکھوں میں پٹی بیٹے کی بھی باندھتے اپنی بھی باندھتے، لیکن یہاں پر ایک باپ بیچ رہا ہے مقابلے کے اندر اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کیسے جوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، گھر کا گھر حسین لٹا رہے ہیں اور افسوس یا پھر کسی صورت میں بھی اپنی زبان کے اوپر شکوہ شکایت جو ہے وہ نہیں لا رہے، زبان پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور آج کا آخری مختصر سا موضوع کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام علی مقام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو شیر خوار دودھ پینے والے بچے تھے، عمر 6 ماہ تھی، امام کو ان سے بہت پیار تھا، ایک تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ 3 دن سے مسلسل بھوکے پیاسے تھے اور بڑے بڑے وہ بول سکتے تھے کہ ابا جان پیاس لگی، وہ اپنی کیفیت بتا سکتے تھے، یہ بچے تھے بول نہ سکتے تھے۔ امام بار بار خیمے میں تشریف لے کے آتے اور فرماتے کہ مجھے میرا اصغر دکھاؤ، پکڑتے سینے سے لگاتے اپنی سوکھی زبان چوساتے اور پھر کوفیوں کو جو ہے فرماتے لم ترحمونی، اے لوگوں
بچے کے اوپر بھی رحم نہ کرو گے؟ اس بچے نے تمہارے اوپر جو ہے کیا ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لے کر اپنے بچوں کو لے کر وہ آگے بڑھ کر گئے اور آگے جا کر کہنے لگے کہ ان پھول سے رخساروں کو کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، نہ حق ہے عداوت تمہارے نازوں کے پلے سے، اب دو گے بھی پانی تو نہ اترے گا گلے سے۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر لے کر آتے ہیں کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جھولی میں لے کر ان ظالموں کے سامنے آتے ہیں کہ حسین اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا، نہ حسین کو پانی کی ضرورت، حسین گھر والوں کے لیے پانی نہیں مانگ رہا، ان ننھے بچوں سے تمہاری کیا دشمنی؟ یہ 6 مہینے کا بچہ یہ اگر پانی پی جاتا کیا تمہارے مقابلے میں آ جائے؟ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک محض اتفاقی حادثہ تھا، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قیامتیں تھی جو کربلا کے میدان میں ہو رہی، جو کہتے ہیں محض اتفاقی حادثہ تھا، اتفاق سے ایک بندہ شہید ہوتا ہے، 2 شہید ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 72 تن نہیں کٹتے اس طریقے سے، یا چن چن کر شہید نہیں کیا جاتا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ لے کر جیسے ہی آپ جاتے ہیں یزیدیوں کو جا کر اب یہ کہتے ہیں، مگر قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ حوض کوثر کے مالک اب حوض کوثر کا پانی ہی آ کر پیئیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جن جس کا نام ظافر یا جعفر تھا وہ امام حسین کی بارگاہ میں کربلا میں آتا اور عرض کرتا ہے حسین تیرے اصغر کی حالت دیکھ کر تو ہماری بھی چیخیں نکل گئی ہیں، کوئی حکم کر ہم تعمیل کریں۔ فرمایا اے جن تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا حضور ہم جنوں کو اللہ نے بہت طاقت دے رکھی ہے، سلیمان علیہ السلام کے امتی جن کے بارے میں تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہزاروں من وزنی تک ملکہ بلقیس کا ملکہ سبا سے میں انا آتی کا بھی قبلہ ان تقوم من مقام، کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اے سلیمان ہم اس کے تخت کو لا سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تو بتا، تو اپنی طاقت بتا، تو کیا کر سکتا ہے؟ عرض کیا کہ اے امام آپ کے نانے کا کلمہ پڑھ کر نہر فرات کی دوسری طرف جا کر کندھے کا اگر میں زور لگاؤں تو دریائے فرات کا رخ تیرے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ فرمایا جا جا بس تیری حمایت کا شکریہ۔ اللہ اکبر۔ وقت کے امام ہیں اور جن کو کیا جواب دینے، جا تیری حمایت کا شکریہ، تیری یاد آئے گی یہ محبت کہ تو ہم سے محبت کرنے والا، جا تیری اس حمایت کا شکریہ۔ اگر تو کلمہ پڑھ کر کندھے کا زور لگا کر دریائے فرات کا منہ میرے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہے تو یہ بھی تو یاد رکھ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس میں اسی کے کندھوں پر میں سواری کرنے والا ہوں، تو ان کا کلمہ پڑھے گا، میں تو اسی نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہوں، تو نار سے بننے والا میں نور سے آنے والا۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی؟ خدا کی قسم اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حوض کوثر کا منہ اللہ اصغر کی طرف منہ موڑ سکتا ہے۔ پگلے ہم کوئی پانی پینے تھوڑے ہی آئے ہیں، ہم کوئی پانی پینے تھوڑے آئے